پاکستان نے جب پچھلی دفعہ گولڈ میڈل جیتا، گو کہ وہ ہاکی میں، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے، آپ کو یاد ہے کیا تب کیا جذبات تھے؟ کیونکہ کل تو بڑا انریل تھا ہم سب کے لیے، کیا ہوا؟ دیکھیں، یہ آپ کے 77 سال کی سب سے بڑی خبر ہے، سب سے بڑی خوشی ہے، اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہاکی میں آپ گولڈ جیتتے تھے تو وہ ظاہر ہے پورا ایک ٹیم ورک ہوتا تھا اور پوری ٹیم پرفارم کرتی تھی، اس میں کئی کھلاڑی ہوتے تھے جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ وہ ان کی وجہ سے ہمیں گولڈ ملا۔ یہاں ایک شخص تھا، اور وہ شخص بھی کس علاقے کا تھا، اور اس نے جس جدوجہد کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ اس نے، اور ہمارے یہاں تو اسپورٹس کی قدر ہی نہیں ہوتی نا۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ آج سے چند سال پہلے ایک لڑکی تھی کراچی میں، کورنگی، لانڈی کورنگی کے علاقے کی، وہ سیف گیمز جیت کر لائی تھی، میڈل جیت کر لائی تھی۔ آج ہمیں اس کا نام بھی نہیں پتہ، نسیم حمید غالباً اس کا نام تھا اس کا۔ ہم تو بھلا دیتے ہیں، ہم تو اس وقت لوگوں کی قدر کرتے ہیں جب وہ کوئی انعام لے کر آ جاتے ہیں، جب وہ کوئی میڈل کے جب اس نے پچھلی مرتبہ میڈل لیا تھا تو اس وقت گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ میاں ادھر چنو میں وہاں اسٹیڈیم بنائے گی، اور ہم شاید چند ماہ، لیکن اس میں اور بھی کیا خوبصورت بات ہے، اس میں جو اسپورٹس مین اسپرٹ ہے۔ دیکھیے، کھیل جو ہے وہ آپ کی نیشنل ایکشن پلان کا نمبر 1 ہونا چاہیے، اس لیے کہ کھیل جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف سب سے مضبوط ہتھیار ہوتا ہے۔ آپ اس میں دیکھ لیں کہ 2 ہاسٹائل کنٹریز، پاکستان انڈیا، دونوں جگہ ارشد ندیم کے جیتنے پر کتنا جذبات کا اظہار کیا گیا، کتنی خوشی کا اظہار کیا گیا۔ جو نمبر 2 انڈین کا اس کا آیا میڈل، سلور میڈل والا، اس نے مبارکباد دی، اس کی والدہ نے مبارکباد دی، ارشد ندیم کی والدہ نے کہا وہ بھی میرا بیٹا ہے، اس کو بھی مبارکباد دی۔ میں تو کہوں گا کہ اگر یہاں کوئی تقریب ہو اسلام آباد میں تو پرائم منسٹر کو انوائٹ کرنا چاہیے، ان کی فیملی کو، اس کو۔ اور اس سے پہلے بھی جب وہ جیتا تھا گولڈ میڈل تو ارشد ندیم نے اس کو جا کے مبارکباد دی تھی۔ یہ کھیل سکھاتا ہے، کھیل پاکستان میں سیاست میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ کھیلوں میں سیاست نہ ہو جو ہے انفارچونیٹلی ہمارے یہاں، لیکن اس سے ہمیں صرف ارشد ندیم کا وہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کو ایک بیس بنانا چاہیے۔ آپ کی ہاکی ختم ہو گئی، آپ کی اسکواش ختم ہو گئی، آپ کی کرکٹ کا حال برا ہے، آپ کے یہاں فٹ بال فیڈریشن جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے، پیسے کہاں جاتے ہیں۔ یہ اسپورٹس کو ایز اے پالیسی جو ہے آپ کو بنانا پڑے گا۔ ہم چند ماہ میں بعد شاید ارشد ندیم کو بھی بھول جائیں، یہی ہمارا، کیونکہ ہمارا المیہ یہی رہا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا کھیل ہے، یہ ایک ایسا اچیومنٹ ہے، اور ایک ایسے شخص کا اچیومنٹ ہے جو بہت ہی ڈاؤن ٹراڈن ایریا سے آیا، اس نے محنت کی۔ یعنی وہ جیولن تھرو کر نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ جس گراؤنڈ میں وہ یہ کرتا تھا وہاں لڑکے کرکٹ کھیلتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ کہاں سے اس نے سیکھا۔ ان کی بھی اپنا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ پہلے کرکٹ میں جانا چاہتے تھے، لیکن وہاں پہ کمپٹیشن آپ دیکھیں نا، کرکٹ میں محمد آصف کا آپ کیا۔ بس اب یہ غور کرنے کی بڑی بات ہے، جب ہم بات کرتے ہیں نا کھیلوں کی، تو اعزاز کھیلوں کا کلچر ہمارے ملک میں اس طرح سے کیوں نہیں پنپ پاتا؟ ہم ہمیشہ اپنے بچوں کو کھیلوں میں اس طرح سے انکریج نہیں کرتے جس طرح سے کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے کہ خاص طور پہ سپورٹس کوٹاز ہوتے ہیں، اس کے لیے بچوں کو کہا جاتا ہے، ایک سکول میں لیول تک کمپلشن ہوتی ہے سپورٹس کی۔ یہ بڑا ضروری ہے ہمارے ہیلدی معاشرے کے لیے بھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ ہمارے ہیلدی معاشرے کے لیے ضروری ہے، لیکن یہاں پر یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ یہ صاحب ارشد ندیم آج جن کے بارے میں تمام لوگ مبارکبادیں دے رہے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، سابق دور میں عمران خان صاحب نے مختلف محکموں کی جو ٹیمیں وہ بند کر دی تھیں۔ یہ وابڈا میں کھیلتے تھے، اور وابڈا میں کھیلنے کی وجہ سے ان کو کچھ 4 پیسے بھی مل جاتے تھے، اور یہ اپنا جو کھیل ہے وہ بھی کھیلتے تھے۔ لیکن جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے جب محکموں کو بند کیا کہ وہ ٹیمیں نہیں اپنی رکھ سکتے، تو یہ اپنی نوکری سے بھی گئے اور اپنا کھیل بھی پراپر طریقے سے جاری نہیں رکھ سکے۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ارشد ندیم کے بارے میں بات کریں اور اس کی ذاتی کہانی کا ذکر نہ کریں تو یہ بڑی ذاتی ہوگی۔ ارشد ندیم 6 بھائیوں اور 2 بہنوں کا بھائی ہے۔ یہ 6 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں ان کی، اور ان کے جو والد تھے وہ مستری تھے،
اور مستری کا کام کرتے تھے میاں چنو میں. ان کی تھوڑی سی زمین ہے جس کے اوپر ان کا اپنا گھر ہے, کوئی زمیندار نہیں ہے پراپر. اور بھائی جو ان کے ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کرتے ہیں, کوئی امیر لوگ نہیں ہیں. ان کے والد, ان کی عمر اب 70 سال ہے, بڑی مشکل سے انہوں نے انہیں پالا ہے, اور یہ کھیل کے ذریعے اپنا نام بڑا کرنا چاہتے تھے. لیکن کھیلوں کے جو میدان ہیں وہ تو گلی کوچوں میں موجود ہیں, لیکن جب کھیل میں ایک خاص لیول پہ آپ پہنچتے ہیں تو یہاں پر کھیلوں کے اندر بھی ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے. آپ کے ملک کے اندر صرف کرکٹ کی سرپرستی کی جاتی ہے, اور کرکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے وہ بھی مجھے اور آپ کو پتہ ہے. اس ملک کے اندر فٹ بال کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ جو تھرو کرتے ہیں جیولن, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ایتھلیٹس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے, لوگ باہر نکل رہے ہیں, مذہب کے نام کے اوپر, سیاست کے نام کے اوپر ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہے ہیں اور پولرائزیشن کا شکار ہو رہے ہیں. دوسری جو بات آپ یہ دیکھیے کہ ارشد کے اوپر پاکستان کی توجہ کب آئی. آپ جان کر یہ حیران ہوں گے, اور بہت سارے لوگوں کو شاید یہ پتہ بھی ہوگا کہ ارشد ندیم جس جیولن کو پھینکتے تھے وہ جیولن اولڈ سٹائل تھی, یعنی کہ وہ جدید جو جیولن ہے وہ نہیں تھی. وہ جدید جیولن جو ہے وہ بڑی مہنگی تھی, اور یہ مختلف انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں جاتے تھے جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی چوپڑا سے, نیرج چوپڑا سے, جو کہ ان کے انڈین کمپٹیٹر تھے. اور انڈین کمپٹیٹر نیرج چوپڑا کا دیکھیے کام کہ انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے اوپر ان کے لیے آواز اٹھائی کہ وہ ان کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے تھے کہ ان کو جو گیئر ہے جو ان کی سپورٹس کا ہے وہ لے کر دیں. انہوں نے ایک اپیل کی تھی. جب انہوں نے ایک انڈین کھلاڑی نے ایک پاکستانی ساتھی کھلاڑی کے لیے جب آواز اٹھائی تو تب حکومت پاکستان کو خیال آیا کہ ہمارے ہاں ارشد ندیم بھی ہے. اور پھر جب یہ خیال آیا تو پھر ارشد ندیم کو کچھ تھوڑی سی سپورٹ کی گئی. اس وقت میری ارشد ندیم سے بات ہوئی تھی, اور ارشد ندیم نے بتایا تھا کہ مجھے سپورٹ نہیں مل رہی. اور پھر میں نے ان سے پوچھا تو تمہاری خواہش کیا ہے. انہوں نے کہا جی میری خواہش یہ ہے کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں پر ایک چھوٹا سا گراؤنڈ مجھے بنا دیں. یہ میرے لیے نہیں ہو گراؤنڈ, یہ اس علاقے کے کھیلنے والوں کے لیے ہو. یہاں پر کھیل کا میدان نہیں ہے وہ بھی. آخری بات میری جو ارشد ندیم ہے ان کی والدہ سے بات ہوئی ہے, اور ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے بڑے سادگی میں اور بڑے پیار میں اور بڑی محبت میں, جب میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ کی خواہش کیا ہے, آپ سن کے حیران ہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے بڑا پیار ہے اپنے بچے پہ اور مجھے بہت خوشی ہے, اور جو دوسری بات کہی انہوں نے کہا کہ میں جو نیرج جو ہے, نیرج چوپڑا, وہ بھی میرا بچہ ہے اور اس کی ماں بھی میری بہن ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کہتے ہیں میری بڑی خواہش ہے کہ وہ میرے گھر میں آئیں, میں ان کی دعوت کروں. تو ہمارے دونوں ملکوں میں یہ جو پابندیاں ہیں یہ میں کہوں گا پاکستان والوں کو بھی اور ہندوستان والوں کو بھی, کتنا بڑا میسج ہے. یہ کتنا بڑا میسج ہے کہ اگر کھیلوں کو آگے بڑھایا جائے, کھیلوں کا جذبہ اور یہ جو سپورٹس مین اسپرٹ ہم کہتے ہیں نا, کئی دفعہ یہ ایک جملہ ہم کہہ کے نکل جاتے ہیں, 2-3 الفاظ ہیں, لیکن اس کے پیچھے اتنا گہرا مطلب ہے. ہمارے معاشرے میں اس وقت جو عدم برداشت ہے, اس وقت جو ڈفرینسز ہیں, یہ کھیل ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کس طرح ساتھ مل کر چلنا ہے, کس طرح سے ایک دوسرے سے جو اختلاف ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے. اور اگر کوئی تھوڑا سا آگے بڑھ بھی جاتا ہے یا کوئی تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسا چلتا رہتا ہے, اس کو ایکسیپٹ کر کے پھر آگے بڑھنا ہے.